اور ایک مرتبہ پھر آپ کو لیے چلیں گے لاہور، جہاں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بہت یہ فلم دیکھی آپ نے، بڑی یاد آتی ہے ان دنوں کی۔ آج اس گزرے ہوئے وقت کی بہت یاد آتی ہے، جانے وہ دن کہاں چلے گئے۔ آج 28 مئی ہے، 28 مئی ہے آج، اور اسی کو یاد کرنے کے لیے ہم آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ 28 مئی کا دن جسے ہم یوم تکبیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس وقت، اس دن ہمارا سر فخر سے بلند ہوا تھا۔ اس دن ہمیں یہ اعتماد ملا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناقابل تسخیر ہیں۔ یہ وہ دن تھا جب ہم یہ اعلان کر رہے تھے کہ آج دفاعی خود کفالت حاصل کر لی ہے، اب معاشی کفالت بھی حاصل کریں گے اور اس کے لیے آگے بڑھیں گے۔ ہمارے آنکھوں میں ایک محفوظ اور مضبوط پاکستان کے خواب سجے ہوئے تھے۔ میں کچھ سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا آج کے اس دن کی مناسبت سے، اور آپ ذرا غور سے میرے سوالوں کو سنیں۔ جو بس ذرا ابھی نعرے بازی نہیں، کیونکہ آج ہم ایک مضطرب اور ایک پریشان قوم ہیں۔ آج نعرے بازی سے ذرا گریز کریں، میری گفتگو آپ سنیں، باہمی گفتگو سے بھی گریز کریں۔ چند سوال ہیں جو میرے سینے میں بھی اٹھتے رہتے ہیں، میرے دل و دماغ میں بھی آتے رہتے ہیں، اور یقیناً آپ میں سے ہر فرد کے دماغ میں، دل و دماغ میں یہ سوالات ضرور جنم لیتے ہوں گے۔ کیا سوالات ہیں؟ ایک ایٹمی قوت، ایٹمی طاقت، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ملک، کیا 13 سال گزرنے کے باوجود، کیا 13 سال گزرنے کے بعد ہم نے اپنے خوابوں کی تعبیر پالی ہے؟ کیا 13 سال گزرنے کے بعد آج ہم اپنے اس وقار کو، جس کی ابھی آپ نے فلم دیکھی ہے، ابھی آپ نے وہ سارا منظر دوبارہ دیکھا ہے، کیا 13 سال گزرنے کے بعد آج ہم اس وقار کو برقرار رکھ سکے ہیں جو 28 مئی 1998 کو حاصل ہوا تھا؟ کیا 13 سال گزرنے کے بعد ہم نے تنزلی کا سفر طے کیا یا ترقی کا سفر طے کیا؟ کیا 13 سالوں میں قوم خوشحال ہو گئی یا میرا اور آپ کا پاکستان پہلے سے زیادہ کمزور ہو گیا؟ اسی طرح کے سینکڑوں سوال جب ہم اپنے دل و دماغ سے پوچھتے ہیں تو نفی میں جواب ملتا ہے۔ آخر کیوں ایسا جواب ملتا ہے؟ ہم سے جو پیچھے تھے وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں، اور ہم پیچھے رہتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ جس کسی سے بھی یہ سوال پوچھتا ہوں، ایک ہی جواب ملتا ہے کہ جناب ہمارا ملک ان گزشتہ 13 سالوں میں سے 9 سالوں کے لیے آمریت کی گود میں چلا گیا تھا۔ یہ آمریت نے 9 سال چھین لیے،
لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ آزادی کے 63 سالوں میں 33 سال مارشل لاؤ کے اندھیروں میں غرق ہو گئے، اور باقی کے 30 سال جمہوریت یہاں پر ایک تناور درخت نہیں بن سکی۔ جمہوریت کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ جمہوریت میں اصلاح کی جا سکتی ہے، جمہوریت میں غلطیوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، اور جمہوریت جواب دہی کا نظام ہے، احتساب کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ احتساب معاشروں کو ٹھوکریں کھانے اور گرنے سے بچانے کا نام ہے۔ جو معاشرے احتساب سے خوفزدہ رہتے ہیں، جمہوریت کو کچلتے رہتے ہیں، وہ معاشرے احتساب کے نظام کو قائم نہیں ہونے دیتے، جمہوریت کو پنپنے نہیں دیتے، وہ کمزور اور ناتواں ہو کر طاقت کے کسی بھی اشارے پر ناچنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ہم سب کے سامنے ہے، نقشے میں دیکھیں، جہاں جمہوریت ہے وہاں احتساب ہے، جہاں یہ دونوں عمل تسلسل سے جاری ہیں وہاں ترقی ہے، خوشحالی ہے، امن ہے، اور جہاں جہاں جمہوریت سے دور رہا گیا یا جمہوریت کو دور رکھا گیا، جہاں جہاں احتساب سے بچنے کی کوشش کی گئی وہاں تشدد ہے، انتشار ہے، تعصب ہے، نفرت ہے، اور کرپشن کا راج قائم ہے۔ آج اس مہینے میں ہمیں عظیم کامیابی ملی تھی۔ آج اسی مہینے میں، اسی سال ہمیں اوپر نیچے دو ایسے المناک واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے جس نے ہمارے جسم اور ہماری روح کو زخمی کر دیا ہے۔ ہمارے لبوں پر بھی سوال ہے اور پوری دنیا بھی ہم سے سوال کر رہی ہے۔ انہی سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہماری جماعت نے پارلیمنٹ میں ایک قرارداد منظور کروائی ہے، جس میں ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے ایک آزاد کمیشن کی تجویز پیش کی ہے۔ وہ کمیشن سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ تو خود ہی سوال بن گیا۔ قوم ہم سے پوچھ رہی ہے کہ جو کمیشن آپ نے بنوایا تھا اس کا کیا ہوا؟ ہم وزیر اعظم سے پوچھتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم، آپ نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کھڑے ہو کر جو متفقہ قرارداد پڑھی تھی اور جسے پوری قوم کی منتخب پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ جناب وزیر اعظم، وہ قرارداد پارلیمنٹ کی پیداوار ہے، اور آپ بھی محترم وزیر اعظم، آپ بھی پارلیمنٹ کی پیداوار ہیں۔ ایک پیداوار گم ہو جائے تو دوسرے کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ آپ کو فکر نہیں، مجھے تو فکر ہے، اس قوم کو فکر ہے، اور میں بھی قوم کی فکر میں برابر کا شامل ہوں۔ ہم دنیا کو یہ موقع نہیں دے سکتے کہ وہ پاکستان کا مذاق اڑائیں۔ ہم کسی کو یہ کہنے نہیں دے سکتے کہ وہ پاکستان میں پارلیمنٹ سے طاقتور کوئی اور طاقت ہے۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ پاکستان کی سوسائٹی پر جہالت غالب آ چکی ہے۔ یہ درست ہے کہ آمریت نے ہمیں زخم بھی دیے ہیں، بیماریاں بھی دی ہیں اور کمزور بھی کیا ہے، لیکن کوئی یہ نہ بھولے کہ ہم نے بار بار آمریتوں کا مقابلہ بھی کیا ہے۔ اور آج ملک سے بھاگے ہوئے مفرور عامر اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام کی قوت پاکستان میں آمریت کی قوت سے زیادہ طاقتور ہے۔ آج عدلیہ ہمارے زندہ قوم ہونے کی نشانی ہے۔
आज अदलिया हमारे जिंदा कौम होने की निशानी है। आज़ाद मीडिया हमारे तरक्की याफ्ता शऊर की अलामत है। हम में फाइट बैक करने की ताकत है और हम में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करने की तड़प है, जज्बा है और ताकत मौजूद है। सिर्फ मैं जो दुख और तकलीफ मुझे होती है कि आज हमारा ये हशर क्यों हो चुका है। जो दुख और तकलीफ मुझे जो महसूस होती है कि आज हमारा हाल ये क्यों है। हमारा हाल आज ये इसलिए है कि हमने इन हालात से बगावत करना नहीं सीखी। हमने इन हालात से बगावत करना है। और मैं ये समझता हूं, कोई मुझसे पूछता है कि जनाब ये हालात क्यों हैं। भाई आप जरा सोचें, गौर करें, इस बात पे जरा गौर करें कि जिस मुल्क के अंदर रोज आइन टूटते हैं, जिस मुल्क के अंदर रोज कानून टूटता है, आइन सबवर्ट होता है, कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और जिस मुल्क के अंदर अदालतें टूटती हैं, 17 करोड़ अवाम की पार्लियामेंट का खून किया जाता है, जिस मुल्क के अंदर 17 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट को तोड़ दिया जाता है आनन फानन, और जिस मुल्क के अंदर जो है वो अदलिया को गिरफ्तार किया जाता है, जिस मुल्क के अंदर कभी एक सदर पार्लियामेंट को तोड़ता है, जिस मुल्क के अंदर कभी चीफ अवामी स्टाफ मार्शल लॉ लगाता है, और जिस मुल्क के अंदर फिर मार्शल लॉ लगाने वाले को सलामी दी जाती है, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। और जिस मुल्क में जजों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर मनमानी फैसले हासिल किए जाते हैं जजों से, जो जज वो फैसले देने से इनकार करते हैं उनकी छुट्टी करा दी जाती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, घरों में महबूस कर दिया जाता है। और फिर यहां पे कई ऐसे गद्दार किस्म के जज आए जिन्होंने ना सिर्फ डिक्टेटरों को उनके हक में फैसला दिया, बल्कि यहां तक भी कहा कि 3 साल तुम आइन के अंदर जो मर्जी चीर फाड़ करो, तुम्हें इजाजत है, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है। और फिर आप मुझे यह बताएं, जिस मुल्क में अकबर बुगटी जैसे लोगों को कत्ल किया जाए, जिस मुल्क में फौजी ऑपरेशन सूबों के अंदर किए जाएं, और जो मुल्क दूसरों के आगे कशकोल ले लेके फिरता हो, भीख मांगता हो, भीख मांगने पे लगा दिया जाए, और फिर जिस मुल्क में हिंदुस्तान का वजीर आजम इन्हीं एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान में आया, बस पर बैठकर हमसे सुलह की और कहा नवाज शरीफ साहब हम इसी साल को कश्मीर के मसले का हल का साल बनाना चाहते हैं, हम 1999 में कश्मीर का मसला हल करेंगे। उसी वजीर आजम ने मीनारे पाकिस्तान पे जाकर पाकिस्तान के हक में कलमात कहे और लिखे, और फिर हम उसके थोड़ी देर के बाद कारगिल पे हमला कर दें, अपने वजीर आजम को माजूल कर दें, फिर हम पाकिस्तान में अपने वजीर आजम को गिरफ्तार करके हम अटक के किले में बंद कर दें, किसी वजीर आजम को फांसी पर लटका दें, किसी वजीर आजम को दुनिया के अंदर जो है वो एग्जाइल पर भेज दें, उसको पाकिस्तान से बाहर निकलने में मजबूर कर दें, तो फिर हम पूछें कि जनाब हमारे मुल्क का ये हाल क्यों है, हमारे मुल्क का ये हाल क्यों है। ये बड़ी सोचने वाली बातें हैं। और फिर दुनिया के किसी भी कोने में बम फटते हैं, दुनिया के किसी भी कोने पे कत्लो गारत बम फटते हैं, दहशतगर्दी का वाकया होता है, तो वहां पर और फिर वो फटते तो पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, और फिर दुनिया के अंदर जो है वो हम इस वक्त टोटली आइसोलेटेड हैं।